معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وارث علوم اعلی حضرت، فخر ازہر، مہمان کعبہ، تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، آپ کی زندگی کے بہت سے ابواب ہیں، اور ہر باب نہایت روشن ہوتا ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ جی، تھوڑا سا وقت ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا سب سے اہم گوشہ استقامت علی الشریعت ہے، تسلف فی الدین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ جس طرح اپنی زندگی میں تسلف فی الدین اور استقامت علی الشریعت کا ثبوت پیش کرتے رہے، ٹھیک اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے زندگی کے آخری لمحے تک تسلف فی الدین اور استقامت علی الشریعت کا ثبوت پیش فرمایا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو فتویٰ دیا، زندگی کے لمحے تک اس فتوے پر عمل کرتے رہے۔ ایسا کبھی نہیں کہ آپ نے فتویٰ کچھ اور دیا ہو اور عمل کچھ اور ہو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تصویر اور مووی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے تو پوری زندگی تصویر اور مووی سے بچتے رہے، یہاں تک کہ ایسی مجلسوں میں بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے کیمروں کو ہٹوا دیا جہاں بڑے بڑے علماء کو زبان کھولنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضور تاج الشریعہ نے اگر فتویٰ دیا کہ مائک کی اقتداء ناجائز و حرام ہے، مائک کی آواز پر رکوع اور سجدہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ نے زندگی کے آخری لمحے تک اس فتوے پر عمل کیا ہے۔ آپ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، افریقہ میں گئے، ہالینڈ میں گئے، دبئی میں گئے، دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، اور بڑی بڑی مسجدوں میں آپ کا خطاب ہوا۔ مریدین نے کہا حضور وہ مائک نہیں ہٹائیں گے، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کو اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی تھی، وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا، وہ ہیبت عطا فرمائی تھی کہ جب حضور تاج الشریعہ اس مسجد میں پہنچے، ہزاروں کا مجمع ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا پہلے مائک کو ہٹایا جائے، اس کے بعد اختر رضا مصلی پر کھڑا ہوگا۔ نہ کسی سیکریٹری کو بولنے کی جرات ہوئی، نہ کسی صدر کو بولنے کی جرات ہوئی، یہ وہ کہ مائک کو ہٹانے پر قادر نہ ہو۔ اسی مسجد میں
پہنچے اور ایک لمحے میں منکر کا خاتمہ کر دیا. یہ حضور تاج الشریعہ کی پہچان. سبحان اللہ زندہ حضور باد. تاج الشریعہ نے اگر یہ فتویٰ دیا کیا کہ بات ہے. متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر استفاضہ نہیں ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس فتوے پر عمل کیا ہے اور کبھی بھی ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر استفاضہ نہیں مانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے تاج الشریعہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اگر یہ فتویٰ دیا کہ چلتی ٹرین پر فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی ناجائز ہے تو پوری زندگی حضور تاج الشریعہ نے اس فتوے پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے. چلتی ٹرین پر حضور تاج الشریعہ فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی نہیں فرماتے اور کبھی سفر میں وقت کی تنگی ہوتی اور اس بات کا خطرہ ہوتا کہیں وقت نکل نہ جائے، مریدین پریشان ہوتے، لیکن میرے شریعہ مطمئن زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ زندہ باد. چلیے 2 مرتبہ مائک کا کنیکشن کٹ چکا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو 2012 میں میں نے مبارک پور مدعو کیا. حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں میں نے گزارش کی اور گزارش کرتے ہی دعوت قبول ہو گئی. حضرت مفتی شعیب رضا صاحب حضور تاج الشریعہ کو لے کر بریلی سے نکلے اور بنارس میں پہلا قیام تھا اور دوسرے دن مبارک پور جانا تھا. مفتی شعیب رضا صاحب علیہ رحمت و رضوان نے مجھ سے بیان فرمایا کہ وقت میں تنگی پیدا ہو چکی تھی اور بظاہر ٹرین کے رکنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا تھا. فاسٹ ٹرین تھی، درمیان میں کوئی اسٹاپ نہیں تھا، وقت میں تنگی تھی. ہم نے کہا حضور وقت نکلتا جا رہا ہے. حضور تاج الشریعہ وضو فرما کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کے رکنے کا انتظار ہو رہا ہے. حضرت مفتی شعیب رضا علیہ رحمت و رضوان نے اس کرامت کو میرے موبائل پر ٹائپ کر کے بھیجا. کہا وقت میں تنگی تھی، ہم لوگ حیران پریشان تھے، حضور تاج الشریعہ چلتی ٹرین پر فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے. تھوڑا سا وقت بچا تھا، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تصرف فرمایا. ٹرین کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. جیسے ہی حضور تاج الشریعہ نے گردن جھکائی، تصرف فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی بیابان میں ٹرین کو روک دیا اور جب تک تاج الشریعہ نماز پڑھتے رہے ٹرین چلی نہیں. جیسے ہی تاج الشریعہ نے سلام پھیرا ہے پھر ٹرین رینگنے لگتی ہے. یہ میرے حضور تاج الشریعہ کی کرامت بھی ہے اور استقامت بھی ہے. 2002 کا یہ واقعہ ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے لیڈی سمتھ، وہاں کا ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم قادریہ. اس زمانے میں دارالعلوم قادریہ میں مقیم تھا، تدریس اور افتاء کے فرائض انجام دے رہا تھا. کچھ سالوں کے لیے چھٹی لے کر میں گیا تھا. اویس رضا قادری جلسے میں مدعو تھے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ مدعو تھے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بھی انڈیا سے پہنچے ہوئے تھے. ہر طرف کیمرہ لگا ہوا تھا. جیسے ہی حضور تاج الشریعہ جلسگاہ کے قریب پہنچے سارے کے سارے کیمرہ والے اپنا اپنا کیمرہ لے کر بھاگنے لگے. حضور تاج الشریعہ جب اسٹیج پر پہنچتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں کی بینائی بالکل سلامت تھی. حضور تاج الشریعہ فوراً اویس رضا قادری کے پاس گئے اور ان کے کان کے پاس اپنی آنکھ کو لگا کر کے کچھ دیکھا اور فرمایا کہ پگڑی کی پیش کان پر بھی ہے کہ نہیں ہے. تم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ پگڑی باندھتے ہو تو کان کے اوپر سے پگڑی باندھتے ہو، یہ خلاف سنت ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی دیکھا ہوگا، یہ سر پر امامہ لپیٹتے ہیں تو کان پر پگڑی کا کچھ بھی حصہ نظر نہیں آتا. حضور تاج الشریعہ اویس رضا کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا یہ خلاف سنت ہے، پگڑی باندھو.
تو پگڑی کا کچھ حصہ کان پر بھی ہونا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ فقہ حنفی میں کہیں اس کا کوئی جزیہ موجود نہیں ہے کہ پگڑی کی پیچ کان پر بھی ہونا چاہیے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جزیہ نہیں ہے تو کلیہ تو ہے. الاذنان من الراس، یہ کان سر ہی کا حصہ ہے. جب سر پر پگڑی باندھتے ہو تو اس کان پر بھی پگڑی کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی استقامت کا یہ عالم، کیا بات ہے، واہ واہ. تسلف فی الدین کا یہ عالم، اور منکر کو مٹانے کا یہ جذبہ کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا اور مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھ پر نظر فرماتے. اگر ہاتھ میں چین ہوتا اس کو اترواتے. اگر اس کی انگلیوں میں کئی کئی انگوٹھیاں ہوتی اس کو اترواتے. اگر اس کے ہاتھ میں کڑا ہوتا اس کو اترواتے. چاہے وہ وقت کا وزیر ہو، چاہے وہ وقت کا امیر ہو، چاہے وقت کا سلطان ہو، لیکن تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان حکم شرع بیان کرنے میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. تاج الشریعہ دیکھتے تھے تو کتاب اللہ دیکھتے تھے، سنت رسول دیکھتے تھے، فقہ حنفی کے جزیات دیکھتے تھے، رضا الہی کو دیکھتے تھے. تاج الشریعہ نے بڑے سے بڑے سیٹھوں اور بڑے سے بڑے امیروں کو بھی حکم شرع پر گردن جھکانے پر مجبور کر دیا ہے. یہ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی شان. بے شک. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک بار دبئی تشریف لے گئے. علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی ستیش فرما ہے، انہوں نے اپنے مقالے میں اس کو ذکر کیا اور کئی مقالہ نگاروں نے اس واقعے کو بیان کیا. دبئی میں ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کا نام عبد الرزاق تھا. بہت بڑے سیٹھ تھے، وہ ارب پتی نہیں ایک خرب پتی تھے. گولڈن اور سونے کا بہت بڑا ان کا بیپار تھا. پورے دبئی میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. وہ کئی مالک تھے، کئی کمپنیوں کے مالک تھے. اور رمضان المبارک میں وہ ہندوستان سے، پاکستان سے حفاظ کو بلا کر اپنی کمپنیوں میں رکھتے تھے تاکہ کام کرنے والوں کو نماز پڑھنے اور تراویح پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دبئی تشریف لے گئے. وہ سیٹھ صاحب ملنے کو تشریف لائے، وہ بھی حضور تاج الشریعہ کے مرید تھے. کسی صاحب نے کہہ دیا حضور ان کی کمپنی میں ایک وہابی تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے. پرجلال لہجے میں اس خراب پتی سیٹھ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے آپ کو میرا مرید وہابی حافظ کے پیچھے تمہاری کمپنی میں ورکر نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا حضور میرے پاس بہت سی کمپنیاں ہیں، بہت سی فیکٹریاں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس فیکٹری میں کون دیوبندی حافظ آ گیا ہے. میں اس کی تحقیق کروں گا، اس کو نکالوں گا. حضور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی. اب جو بھی حافظ رکھا جائے گا پوری تحقیق کے بعد رکھا جائے گا. کسی وہابی دیوبندی حافظ کو اب میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے. حضور مجھے معاف فرما دیں. حضور تاج الشریعہ خوش ہو گئے اور دیوبندیوں کے عقائد باطلہ سے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو. حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے. صاحب نے کہا حضور ہمیشہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لاتے ہیں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیں. حضور تاج الشریعہ کا احتیاط دیکھو. آپ نے فرمایا کہ ابھی سفر میں تو میں نہیں جا سکتا، تم نے ابھی توبہ کی ہے. اگر تم اپنے توبہ پر قائم رہے اور آئندہ آؤں گا سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو میں تمہارے مکان پر جاؤں گا. بتاؤ اس دور میں کون پیر ہے جو خراب پتی سیٹوں کے مقابلے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دے رہا ہے؟ کتنے پیر آپ کو مل جائیں گے، کتنے عالم آپ کو مل جائیں گے کہ چندوں کی وجہ سے ان کی کوڑ دب جاتی ہے، مدرسے کی وجہ سے وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں. یہ سیٹ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری مریدی سے کہیں باہر نہ چلا جائے، کسی اور کے خیمے نہ چلا جائے. دنیا بھر کی مصلحتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن تاج الشریعہ سیٹوں کا چہرہ نہیں دیکھتے، ان کی دولت نہیں دیکھتے. تاج الشریعہ کے دل میں یہ تما نہیں ہوتی تھی کہ یہ مرید میری مریدی سے باہر ہو جائے گا. چاہے میرا مرید رہے یا نہ رہے لیکن حکم شرع پر
गर्दन झुकाना लाजिम है। ताज शरिया अगर देखते थे तो रज़ा इलाही को देखते थे, रज़ा मुस्तफा को देखते थे, इस्तिकामत अला शरीयत को देखते थे। हुजूर ताज शरिया ने इस्तिकामत अला शरीयत और तसल्लुफ फिद्दीन की वो मिसाल कायम की है कि पूरे हिंदुस्तान में नजर दौड़ाओ तो 2-4 पीरों को छोड़कर ताज शरिया के इस्तिकामत की कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खां दामत फयूज़हुम भी हुजूर ताज शरिया के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हुजूर असजद मियां के अंदर भी तसल्लुफ फिद्दीन है, इस्तिकामत अला शरीयत है। हुजूर असजद मियां भी मामलात में किसी की परवाह नहीं करते। अगर उनको परवाह होती है तो शरीयत की फिक्र होती है, रज़ा इलाही की फिक्र होती है, मसलक की फिक्र होती है। बड़े बड़े खरीदने वालों ने हुजूर असजद मियां को खरीदने की कोशिश की, लेकिन दुनिया की कोई ताकत असजद मियां को खरीद ना सकी। ये वो सिक्का है जो बाजार मुस्तफा में बिक चुका है। दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया का कोई नोट, दुनिया की कोई करेंसी हुजूर ताज शरिया के शहजादे को नहीं खरीद सकते। बेशक यही तो बरेली का इम्तियाज है, यही तो बरेली का बरेली की खुसूसियत है। इन्हीं बातों के साथ मैं दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। हुजूर कायदे मिल्लत के दामन को मजबूती से थामे रहो। इस दौर में मसलके आला हजरत के सबसे मजबूत तर्जमान हुजूर कायदे मिल्लत है। उनके दामन को पकड़े रहोगे तो इस्तिकामत अला शरीयत की दौलत हासिल रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।